یہ شاعر ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، لیکن ہم محمد کو روک نہیں سکے، تو آؤ اب ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو پھر قتل کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اگر آج تشیع کے خلاف دہشت گردی ہو تو سمجھ جائیں لوگوں کے پاس آل محمد کے علم کا جواب نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ رُوحِهِ وَنَفْسِهِ وَسَحْرِهِ وَوَسِيِّهِ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، یوں تو پورا قرآن ہی اہل بیت کی شان کا قصیدہ ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، 114۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ حضرت گرامی، اللہ نے قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں، اور فخر الدین رازی یہ شیعہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ان میں سے 360 آیات صرف علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہیں۔ حافظ رجب برسی یہ بھی شیعہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے 500 آیت نزلت فی علی، وہ 500 آیات جو صرف علی کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ اب آئیے دو میں نے غیر شیعہ عالم کے اقوال پیش کیے، شیعہ عالم کا بھی قول سن لیجئے۔ شیعہ عالم شیخ خواجہ یعنی شیخ طوسی، جنہوں نے ہمارے حوزہ نجف کی بنیاد رکھی، وہ اپنی تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ آیات صرف مولا علی کی شان میں نازل ہیں۔ عزیزان گرامی، آیت خود بتا دیتی ہے میں کس کے لیے آئی ہوں۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں میرے جملوں پہ۔ شان نزول دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آیت کس کی شان میں آئی ہے، آیت نازل کہاں ہوئی، پتہ چل جائے گا آیت کس کے لیے آئی ہے۔ توجہ رہے مجمع کی، آیت ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، سورہ توبہ کی۔ اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں سے، وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا۔ تو پھر تلاش کرو نا کون ید اللہ ہے۔ کس کے ہاتھوں اللہ اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا؟ عزیزان گرامی، میدان میں ڈٹتے ہوئے کرار ہی نظر آئے گا کہ جن کی تلوار اللہ کی طرف سے آئی ہو، اور وہ ہر دشمن کو جب ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دیں تو ساتھ میں فرمائیں جو میری ذوالفقار سے مارا جائے وہ صرف جہنم میں جاتا۔
عزیزان گرامی، میں نے تمہید کے چند جملے جو پیش کیے ہیں، تو یوں قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو مولا امیر علیہ السلام کی شان میں آئیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، جو میرے تمام بھائی توجہ سے محبت سے دیکھ رہے ہیں ان جملوں پہ غور کیجئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنا نفس دے دیتا، اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنا نفس دے دیتا ہے۔ اب یہ آیت شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے کہ شب ہجرت نازل ہوئی ہے۔ شب ہجرت سمجھتے ہیں؟ لیلۃ المبیت، جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے اور اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا، یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکے سے مدینہ ہجرت کر جاؤں کیونکہ مشرکین نے میرے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ابو سفیان نے سب کو جمع کیا، کہا کہ بھئی ہم نے محمد کو ہر طرح کا چیلنج دیا، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی، خواتین سے کہا یہ جادوگر ہیں، بچوں سے کہا یہ مجنون ہیں، مردوں سے کہا کہ یہ شاعر ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، لیکن ہم محمد کو روک نہیں سکے، تو آؤ اب ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو پھر قتل کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اگر آج تشیع کے خلاف دہشت گردی ہو تو سمجھ جائیں لوگوں کے پاس آل محمد کے علم کا جواب نہیں ہے۔ دہشت گردی تب کی جاتی ہے جب علم کا جواب۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے تمام بھائی میرے بچے ان پہ غور فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی علم کا جواب علم سے ہوتا تو انسان دہشت گردی نہیں کرتا، دہشت گردی تب کی جاتی ہے جب علم کا جواب نہ آ رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی، اب سب نے منصوبہ بنایا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھئی ہم مل کے قتل کر دیتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک آدمی دے دو۔ 40 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں، تو ابو سفیان نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر شریک ہوگا، ہر قبیلے کا۔ تو کسی نے پوچھا بھئی تم اکیلے ہی کیوں نہیں قتل کروا دیتے؟ اس نے کہا نہیں، ہر قبیلے کا ایک آدمی چاہیے۔ مجمع کی توجہ رہے، ہر قبیلے کا ایک آدمی۔ کیوں؟ میں اکیلا کب تک بنی ہاشم سے لڑتا رہوں گا؟ علی سے کون مقابلہ کرے گا؟ ہر قبیلے کا ایک آدمی چاہیے تاکہ ذمہ داری تقسیم ہو جائے۔ اب پتہ چلا یہ جو الائنس فورسز بنائی جاتی ہیں، یہ جو اتحادی فوجیں بنائی جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ابو سفیان کی پرانی پہنچ رہے ہیں، یہ پرانی سازشیں ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع گھبرا کے نہ سنیں، میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، آپ اسے محبت سے سنتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ قتل کا منصوبہ بنایا، کیا بھئی جیسے ہی پیغمبر سحر پہ اٹھتے تھے، کہا جیسے ہی سحر کے لیے اٹھیں تو ایک ایک نیزہ، ایک ایک سپاہی جو ہیں وہ نصب پیغمبر کے اندر نصب کر دے اور اسی طرح سے قتل ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا، آج سب لوگ اپنے اپنے گھر رہیں۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ دوبارہ سن لیجئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے اپنے گھر رہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا، پیغمبر کا حکم یہ تھا ہر آدمی اپنے اپنے گھر رہے، گھر سے باہر کوئی نہ نکلے۔ اب اگر پھر بھی کوئی گھر سے باہر آ جائے تو نافرمانی کرے گا۔ پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا سب اپنے گھر رہیں، تو مولا اپنے گھر پہ تھے۔ رسول خدا نے خادم بھیج کے مولا کو بلوایا کہ جاؤ میرے بھائی علی کو بلا لاؤ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ رسول خدا نے مولا کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول خدا نے بلایا، آ جائیے۔ ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے یاد فرمایا، کہا یا علی اللہ نے مجھ سے کہا ہے مشرکین نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے،
مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ سے کہوں میرے بستر پہ سو جائیے، سلامت رہیں، جو پہنچ رہے ہیں سلامت رہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا، شیعہ سنی مورخین نے یہ مولا کا سوال تاریخ میں درج کیا ہے، بس ایک سوال کیا مولا علی نے، یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا فوراً سجدہ شکر میں چلے گئے۔ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر علی بجا لائے ہیں۔ مولا سجدے میں گئے اور فرمانے لگے، پہنچ گئے سلامت، پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے، تیرے حبیب کی جان میں بچا رہا ہوں۔ سارا مجمع نہیں ہے، بھئی سارا مجمع نہیں ہے، حیدری، بھئی سارے مجمع کی توجہ، سجدہ شکر ذہن میں رکھیے گا۔ مولا نے سجدہ شکر کیا۔ سورہ صافات ذہنوں میں لے آئیے، 37واں سورہ ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب سناتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ جناب اسماعیل نے بابا کو دیکھا، کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میں پوری رات سفر کر کے آیا ہوں، 1 منٹ کا آرام نہیں ملا ہے، دن میں چند 4-5 گھنٹے اگر ملے ہوں گے آرام کے، جملہ پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل جانتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم چھری پھیریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، مروں گا نہیں، شہید ہوں گا۔ توجہ، جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں قرآن ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل، اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ علی۔ حیدری، توجہ فرما، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، جہاں انبیاء صبر کرتے نظر آتے ہیں وہاں اہل بیت شکر کرتے نظر آتے ہیں۔ عظمت آل محمد اور ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں حضرات تک؟ تو اب جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، دیکھیں پیغمبر نے کسی اور کو اس لیے نہیں بلایا کہ اگر کسی اور کو بلاتے تو وہ یہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کی جان کو خطرہ اور آپ جا رہے ہیں یثرب، اگر آپ کے بستر پہ میں سوؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر نے اس لیے کسی اور کو نہیں بنایا، پیغمبر جانتے ہیں صرف شیر خدا ہے جو بستر رسالت پہ اطمینان۔ توجہ فرما رہے ہیں ذرا اللہ گرامی، بس بس بھئی حیدری، میں آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں، اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو اب سرور کائنات نے فرمایا یا علی 3 کام آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج رات میرے بستر پہ سو جائیے گا، صبح ساری امانتیں لوٹا دیجئے گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، امانتیں لوٹا دیجئے گا۔ مکے کے مشرکین بھی مجھے صادق و امین کہتے ہیں، امانتیں لوٹا دیجئے گا، کوئی شک نہ کرے محمد امانتیں کہاں رکھ گئے۔ توجہ، تمام شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَا يُؤَدِّ أَنِّي إِلَّا عَلِي،
میری طرف سے امانتیں کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے علی کے. توجہ، سارا مجمع میری طرف دیکھے گا. اگر رسالت کا ہاتھ لے تو امامت کا ہاتھ لوٹائے گا. اوروں کو کیا پتا کس نے کون سی امانت رکھائے. رضوان گرامی، جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اطمینان سے چلے جائیے. 3 کام بتائیں. میرے بستر پہ سو جائیے، امانتیں لوٹا دیجئے. تیسرا کام، فواطم کو لے آئیے گا. فواطم جمع ہے فاطمہ کی. 3 فاطماؤں کو لے آئیے گا اپنے ساتھ. ایک ہیں پیغمبر کی دختر فاطمہ بنت محمد، دوسری ہیں فاطمہ بنت اسد مولا کی والدہ. پیغمبر نے ہمیشہ کہا یا علی کبھی نہ کہیے یہ آپ کی والدہ، مجھ سے کہا کیجئے یا رسول اللہ آپ کی والدہ. امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، انہوں نے پالا ہے. توجہ، جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر کو پالا تھا. ایک جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے. اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ جس فرسٹ کلاس مسلمان نے پیغمبر کو پالا تھا انہیں کافر بنا دیا، اور جو 3rd کلاس کافر تھا پہنچ گئے. سلامت رہیں آپ، جی آپ سلامت رہیں. میں نے کچھ نہیں کہا، آپ پہنچ گئے ہیں، آپ سلامت رہیں. تو کہا فواطم کو یا علی فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر کو لے آئیے گا. یہ بیویاں آپ کے حوالے ہیں. عزیزان گرامی، مولا کائنات فوراً بستر رسالت پہ لیٹ گئے. چاروں طرف مشرکین مکہ نیزے ہاتھوں میں لیے ہیں. توجہ، مجمع کی توجہ ہو. آج تک مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا پیغمبر گھر سے نکلے کیسے. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے. عزیزان گرامی، امام صادق نے فرمایا پیغمبر گئے کیسے؟ کہا اللہ نے کہا میرے حبیب ایک مٹھی خاک ہوا میں اڑائیے اور یہ آیت پڑھ کے ہجرت کر جائیے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 9. اگر کبھی دشمنوں کے نرغے میں گھرے تو یہی آیت پڑھ لیجئے. امام نے کہا دشمنوں سے محفوظ رہو گے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے میرے حبیب ہم نے ان کے سامنے بھی پل بنا دیا، پیچھے بھی پل بنا دیا، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. اب پتہ چلا مشرکین اور منافقین کو نہ نبوت نظر آتی ہے نہ امامہ. اگر مناسب سمجھتے ہیں تو 3 سفر آپ اعلان کرتے تو میں اتنے بجے پڑھوں گا ترلائی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، آپ سارے اسی طرح سے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے ایک مٹھی خاک اڑائی، مشرکین کے درمیان سے گزر گئے، انہیں نظر نہیں آئے. پیغمبر جسے چاہتے تھے اسے نظر آتے تھے، جسے چاہتے تھے اسے نظر نہیں آتے تھے. تو مانو نہ آج پیغمبر کا جانشین اگر کوئی غیبت میں ہو. پہنچ رہے ہیں بے وقت نہیں ہے تفصیل کا. تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات ہجرت کر گئے، مولا کائنات بستر رسالت پہ سو گئے. اب بہت سے لوگ کہتے تھے علی کو نیند تو آتی نہیں تھی اس لیے کہ 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے. بغض کبھی کم نہیں ہوگا کچھ لوگوں کا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بہت سے بغض رکھنے والوں نے کہا بھائی علی کو نیند نہیں نہ آتی ہوگی اس لیے 1000 رکعت ہر رات میں پڑھتے تھے، ہمارے والوں کو نیند آتی تھی وہ سو جاتے تھے. شب ہجرت مولا نے سو کے بتایا نیند آتی تھی.
میں غفلت میں نہیں رہتا تھا. تو مولا بستر رسالت پہ سو گئے. پیغمبر کی عادت تھی کہ بالکل سیدھے سوتے تھے, کروٹ نہیں لیتے تھے. مجمع کی توجہ رہے, میں جملے پیش کرنے والا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ایمان میں یقین کا اضافہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی, پیغمبر بالکل سیدھے سوتے تھے, کالی چادر اوڑھ کے, سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے, کروٹ نہیں لیتے تھے. عزیزان گرامی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, آپ تو پریشان ہو گئے بھائی. 1400 سال سے ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے, اللہ ان سے راضی ہو, ہے نہیں. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ میں نے کیا ہے. ہم سب دعائیں مانگ رہے ہیں, میں خدا کی قسم دن رات دعائیں مانگتا ہوں اللہ ان سے راضی ہو, لیکن اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے علی و بطول راضی ہو. بس بھائی مجمع کی توجہ رہے. تو اب سارے مجمع میں آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں. عزیزان گرامی, اب سارے صحابہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے, خیمہ نصب کر دیا جاتا, سارے صحابہ زمین پہ سو جاتے. تو سارے صحابہ کرام کہتے ہیں تابعین سے کہ ہم پھر بھی خیمے میں دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ پیغمبر سو رہا ہے. تو تابعین نے پوچھا پتہ کیسے چلتا تھا جب اتنے لوگوں میں پیغمبر سو رہے ہوتے تھے؟ کہا کیونکہ جہاں صحابہ ہوتے تھے وہاں تاریکی ہوتی تھی, اور جہاں پیغمبر سو رہے ہوتے تھے تو پیغمبر کی کالی چادر سے بھی نور چھن چھن کے نکلتا تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ایک ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیغمبر کے گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہیں, سارے صحابہ باہر دروازے پہ بیٹھے ہیں. توجہ, یہی لکھا ہے بڑے بڑے جید صحیح کتابوں میں, صحیح علماء صحیح کتابوں میں لکھا ہے صحابہ دروازے کے باہر بیٹھتے تھے, امہات المومنین دروازے پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کرتی. تو پھر سمجھ جاؤ نا, صحابہ ہیں در والے, علی ہیں گھر والے. بھئی آپ کی محبتوں کا ممنون. ہے جاری. بس بھائی, ایک ام المومنین فرماتی ہیں صحابہ نے سوال کیا اے ام المومنین پیغمبر کو کوئی فضائل سنا دیجئے. کون پوچھ رہے ہیں؟ توجہ, پوچھ رہے ہیں صحابہ اے ام المومنین پیغمبر کے کوئی فضائل سنا دیجئے. اب پتہ چلا فضائل سننا بدعت نہیں ہے, صحابہ فضائل سنتے تھے. او فضائل کے منکروں, اگر صحابہ کو مانتے ہو تو فضائل کا انکار نہ کرنا. تب صحابہ نے کہا اے ام المومنین پیغمبر کے کوئی فضائل سنائیے. تو ام المومنین نے فرمایا کہا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. ایک بزرگ صحابی کھڑے ہو گئے, اے ام المومنین رات میں تو اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے, یا آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے. جو سوئی دن میں نہیں ملتی تھی وہ رات میں پیغمبر کے چہرے کے نور میں مل جاتی تھی. او امت کے بیٹو, ملاؤں کی نہ ماننا, ماؤں کی مان لو, پیغمبر نور تھے. حضرت گرامی, اب جناب سرور کائنات بدن سے نور نکلتا ہے. ام المومنین کا بھی میں نے قول پیش کر دیا, صحابہ کا بھی. مجمع کی توجہ رہے, رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری, گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے سب کو. تو عزیزان گرامی سب کہتے ہیں پیغمبر کے بدن سے نور نکلتا تھا, اور وہ جو آ رہے تھے مشرکین وہ بار بار دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں, جبکہ سو رہے تھے علی. توجہ, پیغمبر نے ایسے کو اپنے بستر پہ سلایا جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا تھا جیسا
पैगंबर के जिस्म से। पैगंबर जानते किसी और को सुलाऊंगा। बस भाई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। पैगंबर इस्लाम ने मौला अली को इसीलिए अपने बिस्तर पे सुलाया कि मौला अली के बदन से वैसा ही नूर निकलता था। और देखने वाले बार बार कहते थे अभी मोहम्मद सो रहे हैं। सहर हो गई, परेशान होने लगे, अभी तक रसूल मोहम्मद उठे नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनमें से एक आदमी ने कहा सब अंदर चलते हैं, मैं चादर खींचूंगा, तुम सब नेज़े मार देना। कहा ठीक है। बड़ी खामोशी से सब नेज़े लेके अंदर आए। एक आदमी ने चादर खींची, सब ने नेज़े उठाए, जैसे चलाना चाहते थे दूसरे ने आवाज़ दी नेज़े मत मारना, ये मोहम्मद नहीं अली है। तवज्जो। मैं सोचता था दुश्मन वो सब के सब नबी के पीछे, अली के पीछे। उन्हें पहला मौका मिला था कि अली निहत्ते हैं, बिस्तर पे सो रहे हैं, कत्ल कर देते। तवज्जो भाई, अगर नबी के सिर्फ दुश्मन होते तो समझ में आता मेरे भाई पहुंच गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग मुशरिकीन नबी के भी दुश्मन थे, अली के भी दुश्मन थे, लेकिन उन सब ने, उनमें से एक ने कहा रुक जाओ, मत कत्ल करना, ये मोहम्मद नहीं अली है। क्योंकि वो जानते थे शेर सो भी रहा हो तो शेर शेर होता है, और जख्मी शेर और ज्यादा खतरनाक होता। अज़ान गिरामी, तफसील का वक्त नहीं है। एक मर्तबा उन सब ने देखा, कहा या अली मोहम्मद कहाँ? तो मौला ने सारे नेज़ों को देखा, मुस्कुरा के कहा मेरे पास अमानत रखवा के गए थे। नेज़ों के साए में सिर्फ शेर खुदा ही ऐसे कह सकते हैं। बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो जैसे ही तमाम मुशरिकीन ने देखा कि ये यहाँ पैगंबर नहीं है, फ़ौरन अबू सुफियान के पास गए। कहा अबू सुफियान, मोहम्मद हिजरत कर गए। कहा उनकी जगह कौन था? कहा उनकी जगह अली सो रहे थे। कहा अली अब क्या कर रहे हैं? कहा वो अमानतें लौटा रहे हैं। आपने देखा कि अमानत जब देते हैं ना, बैंक में अगर आप जाएं, लॉकर होता है, तो आप लॉकर में जब अमानत रखने को, सोना कीमती शय, एक चाबी आपके पास होती है, दूसरी बैंक के पास। तवज्जो, पैगंबर के पास लॉकर नहीं थे। तवज्जो, ना पैगंबर ने चिट रखी थी, लेकिन पैगंबर जानते हैं अली चेहरा देख के अमानत पहचान लेंगे। एक भी मुशरिक ने नहीं कहा मेरी अमानत वापस नहीं मिली। पता चला रसूल खुदा की हदीस है, यदी व यदु अलीय्यिन फिल क़ज़ाए वल अदालत सिवा, क़ज़ावत और अदालत में मेरा और अली का हाथ एक जैसा है। बस भाई मैंने मुकम्मल किया। जनाब मौला कायनात ने सबकी अमानतें लौटाई। इतने में अबू सुफियान को पता चला कि जनाब सैयदा मक्के में रह गई हैं। 7 बरस की थी बीबी। मौला ने सारी ऊँटनियाँ ज़मीन पे बिछाईं और अम्मारियाँ सजाईं और अपनी वालदा को आवाज़ दी, मादर गिरामी बिनते रिसालत से कहिए अम्मारियाँ तैयार हैं, सब लोग तशरीफ़ ले आएँ और अम्मारियों में सवार हो जाएं। अबू सुफियान ने एक मर्तबा सब लोगों से कहा मोहम्मद बहुत गैरतमंद हैं, अगर हम उनकी बेटी को गिरफ़्तार कर लें तो मोहम्मद अपनी बेटी की इज़्ज़त व आबरू की खातिर वापस मक्के आएंगे। जब वो मक्के आएंगे तो हम उनका कत्ल कर देंगे। उन्होंने नया मंसूबा बना लिया। जहनों में बात वाज़ेह हो गई। उन्होंने मंसूबा बनाया, एक लश्कर तैयार किया और जनाब सैयदा को गिरफ़्तार करने के लिए चले पैगंबर के घर। अब उन्हें नहीं मालूम कि वहाँ अली अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। जैसे सब आए तो 2 आदमी आगे आगे चल रहे थे। मौला आगे बढ़े और एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहा, दोनों को एक एक थप्पड़ रसीद किया। दोनों जब ज़मीन पे गिरे, उठे, सबसे कहा भागो। वो बड़ी बड़ी सुर्ख आँखों वाला वापस आ गया है। जैसे सब भागे, अबू सुफियान ने कहा चलो अली सबको अभी दोबारा मारेंगे। अज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना मक्के के मुशरिकीन को बचपने से अली से मार खाने की आदत है। एक मर्तबा मौला अली ने जब सबको भगा दिया तो आए और आके जनाब सैयदा से सवाल किया, ए बिनते रिसालत, आपको कोई खौफ तारी तो नहीं हुआ था कि एक लश्कर ने हमला किया आपको गिरफ़्तार करने के लिए? तो जनाब सैयदा ने अम्मारी ही से जवाब दिया, कहा जिनके हमरा अली हो
اسے کیسے خوف آ سکتا ہے؟ مجھے آپ پہ بہت بھروسہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ سمجھ گئے کہ ایک تمہید باندھی ہے چند جملے مصائب کے لیے۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج 25 محرم ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے ساری عماریوں پہ جو بیویاں سوار تھیں نا، سامنے چلتے رہے، عماری مہار، اونٹنی کی مہار پکڑ کے۔ وقت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بعد بہت طویل فہرست ہے پڑھنے والوں کی، تو مولا سب کے سامنے چلتے رہے تاکہ بیویاں دیکھتی رہیں کہ علی سامنے ہیں۔ مولا کو پتہ تھا انہیں میرا سہارا ہے، اور اگر کچھ بیویوں کو عباس کا سہارا ہو، اجرکم اللہ۔ آج میں چند جملے صرف بیویوں کے مصائب کے پڑھوں گا۔ مولا امیر جناب سیدہ کو لے کے مدینے پہنچے۔ رسول خدا شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، شہر کے باہر کھڑے تھے، قباء کے مقام پہ جہاں پہلی مسجد بنائی، مسجد قباء۔ کہا کہ میں تب تک شہر میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جاتا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ایک قافلہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا سب ہٹ جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھا ایک مرد ہے جو اونٹنیوں کو لے کے چل رہا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا یہی میرا بھائی علی ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ پھیلائے، میرا بھائی میرے گلے لگ جائیے، آپ میری بیٹی کو، میری چچی کو، سب کو آپ لے آئے۔ رسول خدا کو سلام کیا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی پہ آنچ نہیں آنے دی۔ میں سخت جملہ پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، سب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ یا رسول اللہ، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے آنچ نہیں آنے دی۔ حملہ کیا ایک لشکر نے، میں نے سیدہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ لیکن جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے نا، تو پیغمبر نے کہا یا علی، مجھ سے وعدہ کیجئے میرے بعد آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو مولا دھاڑے مار مار کے رونے لگے، یا رسول اللہ، میری ناموس پہ حرف آئے اور مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں۔ کہا یا علی، اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں سے جنگ نہ کیجئے گا، مجھ سے وعدہ کیجئے۔ تو مولا نے کہا آپ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب جناب سیدہ کا جسد مطہر مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا تو پھر یہ نہیں کہہ سکے یا رسول اللہ اس فاطمہ پہ آنچ نہیں آئے، بلکہ بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، اس فاطمہ کا پہلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی، جو میں روایت پڑھنا چاہتا تھا میں بس وہی روایت پڑھوں گا۔ آج اگر 25 محرم کو ذہن میں رکھیں، مجھے معلوم ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، آج مردوں میں کوئی آئے نہ آئے، مجھے پورا یقین ہے بیویوں میں شام سے کچھ بیویاں پرسہ لینے ضرور آئیں گی جو قید میں ساتھ تھیں۔ بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے کہ جب شام سے کچھ بیویاں آتی ہیں نا، ان میں ایک چھوٹی بیوی اپنی پھپھی سے کہتی ہے، پھپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، پھپھی اماں اگر یہ رونے والے ہوتے آپ کی چادر، پھپھی اماں میری بالیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں وہ روایت نہیں پڑھ سکا، ماحول تبدیل ہو چکا ہے، میں کس طرح سے وہاں پہ واپس جاؤں، لیکن بس ایک جملہ کہوں گا۔ مولا علی نے جب پہلی مرتبہ مولا حسن سے کہا تھا نا، بیٹا حسن میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آئیے، مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، لیکن فرمایا تھا علیک باللیل، رات میں سفر کیجئے گا، دن میں نہیں۔ جیسے ہی مولا حسن بہنوں کو لے کے پہنچے کوفے، مولا نے کہا کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، تمہارے نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں،
تمہارے امام کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب مولا حسن سے فرمایا، بیٹا حسن، زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار کو پکڑا، خود لے کے آئے، آواز دی۔ اگر دیکھ سکے سب دیکھیے گا، میرا آپ سے وعدہ، گھر جا کے بھی سوچیں گے تو رونا ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا۔ مولا نے فرمایا، بیٹی یہ کوفے کا پہلا دروازہ ہے۔ بی بی نے دروازہ دیکھا، پردہ گرا دیا۔ کچھ ہی آگے بڑھے تھے، مولا نے آواز دی، بیٹی زینب، جی بابا جان، بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا۔ بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ جناب زینب نے گلی دیکھی، پردہ گرا دیا۔ کچھ ہی آگے بڑھے تھے، مولا نے پھر آواز دی، میری بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے۔ بی بی نے پردہ ہٹایا۔ بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جناب زینب نے عماری کا پردہ گرایا۔ بس کچھ ہی آگے بڑھے تھے، مولا نے آواز دی، بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے۔ جی بابا جان، بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ بس بازار کا نام آنا تھا۔ جناب زینب نے کہا، بابا یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار آپ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے، بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گی۔ مولا نے رو کے فرمایا، بیٹی کل یہی بازار ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، نہ عباس ساتھ ہوگا۔ جب بی بی اس بازار میں پہنچی، بی بی نے کہا، بابا آپ کی بیٹیاں بازار میں آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی میں جتنا مختصر کرتا تھا میں نے مختصر کیا ہے۔ میرے بھائی پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ 2 منٹ دعا کے سن لیجئے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ پروردگارا، فلسطین میں حالات خراب ہیں۔ میں بھی ایک ایک جگہ کا نام لوں گا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ آپ نے دیکھا شیعہ سنی سب ایک کلپ چلا رہے ہیں ایک بچی کا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ آنسو ہیں، وہ رو رو کے کہہ رہی ہے، او مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، او مسلمانوں میرے ماں باپ مسلمان تھے۔ تمام مسلمان وہ کلپ چلا رہے ہیں، بچی رو رو کے کہہ رہی ہے ہم مسلمان۔ میں جب بھی اس بچی کو دیکھتا ہوں نا، مجھے ایک بی بی یاد آ جاتی ہے جو کربلا میں رو رو کے کہہ رہی تھی، او مسلمانوں ہم آل رسول ہیں، میرے بابا کو مت مارو۔ پروردگارا فلسطین پہ رحم فرما۔ لبنان میں حالات خراب ہیں، شام میں، یمن میں، ایران، عراق میں، افغانستان میں شیعوں کے حالات خراب ہیں، پورے پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں حالات خراب ہیں۔ ایک جوان کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو چل رہی ہے، جوان ہے، اس کی گردن کے پیچھے سے گلا کاٹا جا رہا ہے۔ نہ جانے یہ شمر کی نسل کون ہے۔ اور میرا بھائی کہتا ہے بالوں سے پکڑ کے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے نا شیعوں نے مبالغہ کیا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، تو خود دیکھ لو، یہ شمر کی نسل آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ جب اس جوان کا لاشا آیا نا شہر میں، تو اس کے باپ کا بہت برا حال تھا، وہ بار بار روتا تھے۔ ان کے والد کی میں نے ویڈیو دیکھی، بہت رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، اب روتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں؟ کہ جب بھی میں مولا حسین کا سوچتا مجھے صبر آ جاتا ہے۔ پروردگارا، افریقہ میں حالات خراب ہے، پاکستان میں، کشمیر میں بہت حالات خراب۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، میڈیا میں کہیں پہ خبر نہیں ہے۔ ہندو اس وقت مسلمانوں پہ بہت ظلم کر رہے ہیں۔ پروردگارا، تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا، دہشت گردوں کو غارت فرما۔ پروردگارا، مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
بانیان مجلس حجت اسلام المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، ان کے خانوادے کی حفاظت فرما۔ بھئی اپنی اپنی دعاؤں کو ذہن میں لائیے گا۔ میں نے جتنا مختصر میں پڑھ سکتا تھا میں نے مختصر پڑھا۔ پروردگارا، یہ جتنے مؤمنین و مومنات یہاں موجود ہیں، تجھے ایک چھوٹی سی بی بی کا واسطہ جن کے کان بہت زخمی تھے، پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما، جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلی اللہ